سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند تلقین و ارشاد اور احیائے دین، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر اکتوبر 2024 کے شمارہ میں۔ تحریر کیا ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدث اللہ الاقدس نے۔ سید الکونین، سلطان الاولیاء، نور مطلق، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 بروز جمعۃ المبارک عالم وحدت سے عالم ناسوت میں تشریف لائے۔ بیت اور منتقلی امانت الہیہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورود بغداد کے وقت حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی ابو سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ علوم طریقت کے مسلم رہنما تھے، دونوں فقراء کامل تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بزرگوں سے بے شمار فیوز روحانی حاصل کیے، لیکن ابھی بیعت اور ارادت کے رشتے میں منسلک ہونا باقی تھا۔ جب 8 سال کی طویل مدت میں ہر قسم کے علوم میں یکتا ہو گئے اور پھر 25 سال کے بے مثال مجاہدات اور ریاضت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا تزکیہ نفس حاصل ہو گیا تو وقت آ گیا کہ آپ کا ہاتھ کسی پیر طریقت کے ہاتھ پہ دے دیا جائے۔ چنانچہ منشاء الہی کے مطابق آپ حضرت قاضی ابو سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے چکے تو ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے شیخ طریقت جو لقمہ میرے منہ میں ڈالتے تھے وہ میرے سینہ کو نور معرفت سے بھر دیتا تھا۔ پھر حضرت ابو سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ ولایت پہنایا اور فرمایا، اے عبدالقادر، یہ خرقہ جناب سرور کائنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا، انہوں نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا۔ یہ خرقہ زیب بدن کر کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیش از بیش انوار الہی کا نزول ہوا۔ شیخ ابو سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس عظیم المرتبت مرید پر بے حد ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اس شاگرد رشید کے مرتبہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک دن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس مسافر خانے میں بیٹھے تھے، کسی کام کے لیے اٹھ کر باہر گئے تو قاضی ابو سید مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس جوان کے قدم ایک دن تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوں گے اور اس کے زمانے کے تمام اولیاء اس کے آگے انکساری کریں گے۔ 488 ہجری میں جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لائے، دنیا اسلام طرح طرح کے فتنوں کی اماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف فتنہ حلقے قرآن، اعتزال اور باطنیت کی تحریکیں مسلمانوں کے لیے خطرہ ایمان بنی ہوئی تھیں، دوسری طرف علماء سو اور نام نہاد صوفی لوگوں کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ مرکز اسلام بغداد میں بدکاری، فسق، ریاکاری اور منافقت کا بازار گرم تھا۔ خلافت بغداد دن بدن زوال پذیر تھی۔ سلجوقی آپس میں لڑ رہے تھے، جس سلطان کی طاقت بڑھ جاتی بغداد میں اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ عباسی خلیفہ دم نہ مار سکتا تھا۔ باطنیہ تحریک کے پیرووں نے ملک میں اتھم مچا رکھا تھا، کسی اہل حق کی جان اور عزت محفوظ نہ تھی۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 496 ہجری میں علوم کی تکمیل کی تو باطنیوں کا فتنہ عروج پر تھا، یہاں تک کہ حجاج کے قافلے بھی ان کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ تھے۔ دوسری طرف پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور تمام مسیحی دنیا کی متحدہ قوتیں عالم اسلام پر یلغار کرتی تھیں۔ یہ خلیفہ مستنصر باللہ کا دور حکومت تھا جو 487 ہجری سے 512 ہجری تک رہا۔ اس خلیفہ کی بیدار مغزی کی وجہ سے خود بغداد سیاسی لحاظ سے نسبتاً پرسکون تھا اور یہی وقت تھا جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحصیل علم میں مشغول تھے۔ 496 ہجری میں تکمیل علوم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علائق دنیاوی سے قطع تعلق کر لیا اور 521 ہجری تک مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہے۔
اس وقت دنیا اسلام کی سیاسی ابتری میں کچھ کمی ہو گئی تھی، لیکن عام لوگوں کا اخلاقی انحطاط انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور جو فتنے 488 ہجری میں چنگاری تھے وہ اب شعلہ بن چکے تھے۔ یہی وقت تھا جب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاح و تقویٰ سے آراستہ، مزاج شریعت سے آشنا اور کتاب و سنت کے علوم سے مسلح ہو کر میدان جہاد میں اترے، اور مجالس تلقین و ارشاد اور اجتماعات صلاح و ہدایت کے ذریعے باطل کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ مسند تلقین و ارشاد پر جلوہ فروز ہونے سے پہلے 16 شوال 521 ہجری ہفتہ کے دن دوپہر کے وقت آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عبدالقادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک اجمی ہوں، عرب کے فصحاء کے سامنے کیسے بولوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی تمیل کی۔ سرور کائنات نے اپنا لعاب دہن 7 بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور پھر حکم فرمایا، جاؤ قوم کو واعظ و نصیحت کرو اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ خواب سے بیدار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور واعظ کے لیے بیٹھ گئے۔ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ کچھ جھجکے، یکا یک کشفی حالت طاری ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باب فقر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، واعظ شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا، ابا جان، میں گھبرا گیا ہوں۔ شیر خدا نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا لعاب دہن 6 بار آپ کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے عرض کیا، یا حضرت، آپ نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن سے مجھے کیوں نہیں مشرف فرمایا؟ شیر خدا نے فرمایا، یہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس ادب ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واعظ کا آغاز کر دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت اور بلاغت دیکھ کر دھنگ رہ گئے اور بڑے بڑے فصحاء کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ ابتدا میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس و تدریس اور واعظ و ہدایت کا سلسلہ اپنے مرشد جناب ابو سید مبارک معصومی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں شروع کیا۔ سارا بغداد اور اطراف و اکناف کے لوگ آ کر مواعظ حسنہ پر ٹوٹ پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت چند دنوں میں سارے عراق، شام، عرب اور عجم میں پھیل گئی۔ ہجوم خلق کی وجہ سے مدرسے میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہتی اور لوگ مدرسہ کے باہر شارع عام پر بیٹھ جاتے۔ آخر 528 ہجری میں قرب و جوار کے مکانات شامل کر کے مدرسہ کو وسیع کر دیا گیا، لیکن یہ وسیع اور عریض عمارت بھی لوگوں کے بے پناہ ہجوم کا احاطہ نہ کر سکتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر شہر سے باہر عیدگاہ کے وسیع میدان میں رکھا جاتا تھا۔ حاضرین مجلس کی تعداد بسا اوقات 70,000 بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ اور خطبات قلم بند کرنے کے لیے ہر مجلس میں 400 دواتیں ہوا کرتی تھی، اور 2 قاری ہر مجلس سے واعظ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالمگیر شہرت دور دراز مقامات سے شائقین کو آپ کی مجالس واعظ میں کھینچ لاتی تھی۔ آپ عام طور پر ہفتہ میں 3 بار واعظ فرمایا کرتے تھے، جمعۃ المبارک اور بدھ کی شام کو، اور ایک سوموار کی صبح کو۔ ان پر اثر مواعظ حسنہ کا سلسلہ پورے 40 برس یعنی 521 ہجری سے 561 ہجری تک جاری رہا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ حکمت اور دانش کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا۔ اس کی تاثیر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ جوش میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے تھے، بعض بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس سے واعظ میں 1-2 آدمی غشی کی حالت میں باصل بحق ہو گئے۔ اکثر اوقات غیر مسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس سے واعظ میں شرکت کرنے آتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ سن کر انہیں کلمہ شہادت پڑھ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ جو گمراہ مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ سن لیتا، صراط مستقیم اختیار کر لیتا۔ مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے واعظ کی اثر انگیزی سے ان کے لباس اور ٹوپیاں شعلہ فروزاں بن جاتی، اور شدت جذبات سے ان میں اضطراب برپا ہو جاتا۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت کڑک دار تھی، جسے دور نزدیک بیٹھنے والے تمام لوگ یکساں سنتے تھے۔ ہیبت کا یہ عالم تھا کہ دوران آواز کسی کی مجال نہ تھی کہ بات کرے، ناک صاف کرے، تھوکے یا ادھر ادھر اٹھ کر جائے۔ واز قدر صورت سے فرماتے تھے، کیونکہ الہامات ربانی کی بے پناہ آمد ہوتی تھی۔ اس دور کے اکثر نامور مشائخ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس واز میں شریک ہوتے تھے۔ مجالس واز میں بکثرت کرامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئیں۔ آپ کے مواعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتے تھے۔ ان میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی تھی اور دل آویزی اور حلاوت بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب خاص تھے، عارف کامل مکمل نور الخدا تھے، اس لیے ہر واز سامعین کے حالات اور ضروریات کے مطابق ہوتا تھا۔ لوگ جب بغیر پوچھے اپنے شبہات اور قلبی امراض کا جواب پاتے تھے تو ان کو روحانی سکون حاصل ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ کے الفاظ آج بھی دلوں میں حرارت پیدا کر دیتے ہیں اور ان میں بے مثال تازگی اور زندگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے شاگرد شیخ عبداللہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ سے متاثر ہو کر 1,00,000 سے زائد فاسق اور فاجر اور بد اعتقاد لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور ہزارہا یہودی اور عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک موقع پر فرمایا، میری آرزو ہوتی ہے کہ ہمیشہ خلوت گزین رہوں، دشت و بیابان میرا مسکن ہو، نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بھلائی منظور ہے۔ میرے ہاتھ پر 5,000 سے زائد عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں اور 1,00,000 سے زیادہ بدکار اور فسق و فجور میں مبتلا لوگ توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ بغداد کے باشندوں کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ سے مشرف ہوا اور نہایت کثرت سے عیسائی، یہودی اور دوسرے غیر مذاہب کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں بدکار لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے ہوں یا غیر مسلم دین حق کی آغوش میں نہ آتے ہوں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں عرب کے 13 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور پھر بیان کیا کہ کچھ عرصہ سے اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن کسی مرد حق کی جستجو میں تھے جو ہمارے قلوب کی سیاہی بالکل دھو ڈالے۔ ایک دن ہمیں غیب سے آواز آئی، تم لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس بغداد جاؤ، وہ تمہیں مشرف با اسلام کر کے تمہارے سینوں میں نور بھر دیں گے۔ چنانچہ ہم اس غیبی اشارہ کے تحت بغداد آئے اور الحمدللہ کہ ہمارے سینے نور ہدایت سے معمور ہو گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عیسائی راہب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام سنان تھا، صحائف قدیمہ کا زبردست عالم تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور پھر مجمع عام میں کھڑے ہو کر بیان کیا، صاحبو، میں ارض یمن کا رہنے والا ہوں، مدت سے دنیا سے قطع تعلق کر کے راہبانہ زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ سے مجھ پر دین اسلام کی حقانیت روشن ہو گئی تھی، لیکن اس دین کے پیرووں کی عام اخلاقی حالت دیکھ کر قبول اسلام میں متردد تھا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اہل اسلام سے جو شخص سب سے زیادہ متقی اور صالح دیکھوں گا اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے سنان، بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ اس وقت کرۂ ارض پر ان سے بڑھ کر کوئی شخص متقی اور صالح نہیں ہے، اور اس وقت وہ تمام اہل زمین سے افضل ہیں۔ چنانچہ جناب مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق میں سیدھا حضرت کی خدمت میں آیا اور الحمدللہ جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا۔ شیخ موفق الدین بن قدامہ مغنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر تعظیم اور تکریم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ کی مجالس واعظ میں بادشاہ، وزراء اور عمرہ نیاز مندانہ حاضر ہوتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ مؤدبانہ اور خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ علماء اور فقہاء کا تو کچھ شمار ہی نہ تھا۔ اپنے واعظ میں سیدنا غوث اعظم مطلق کسی کی روح رعایت نہیں رکھتے تھے اور جو بات حق ہوتی برملا کہہ دیتے، خواہ اس کی زد کسی بڑے سے بڑے آدمی پر پڑتی۔ آپ کی اسی بے باکی اور علائی کلمات الحق میں بے مثال جرت کی وجہ سے
آپ کے مواعظ ایسی شمشیر براں بن گئے تھے جو مسیحیت و طغیان کے جاڑ جنکار کو ایک ہی وار میں قطع کرتے۔ ایک دفعہ خلیفہ کے محلات کا ناظم عزیز الدین آپ کی مجلس میں بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ آیا۔ یہ شخص خلیفہ کا معتمد خاص اور مقرب تھا اور بڑا صاحب اثر امیر تھا۔ اس کے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم سب کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کون کرتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا، کھڑا ہو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دے تاکہ اس فانی گھر یعنی دنیا سے بھاگ کر رب العالمین کی طرف لپکیں اور اس کی رسی کو تھام لے۔ عنقریب تجھ کو خدا کی طرف لوٹنا ہوگا اور وہ تیرے اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ غرض یہ کہ واعظ و نصیحت میں آپ کی بے باکی بے مثال تھی۔ بعض اوقات اس میں نہایت تیزی اور تندی پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر میل جم گیا ہے، جب تک اسے زور سے رگڑا نہیں جائے گا دور نہ ہوگا۔ میری سخت کلامی انشاءاللہ ان کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔ ایک مرتبہ اپنے واعظ کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا واعظ کے منبر پر بیٹھنا تمہارے قلوب کی اصلاح اور تطہیر کے لیے ہے، نہ کہ الفاظ کے الٹ پھیر اور تقریر کی خوشنمائی کے لیے۔ میری سخت کلامی سے مت بھاگو، کیونکہ میری تربیت اس نے کی ہے جو دین الہی میں سخت تھا۔ میری تقریر بھی سخت ہے اور کھانا بھی سخت ہے اور روکھا سوکھا ہے، پس جو مجھ سے اور میرے جیسے لوگوں سے بھاگا اس کو فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ جن باتوں کا تعلق دین سے ہے ان کے متعلق جب تو بے ادب ہے تو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، اور نہ یہ کہوں گا کہ اس کو کیے جا۔ تو میرے پاس آئے یا نہ آئے پرواہ نہ کروں گا، میں قوت کا خواہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ہوں نہ کہ تم سے، میں تمہاری گنتی اور شمار سے بے نیاز ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیائے اسلام میں محی الدین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء اسلام کے لیے بے مثال جد و جہد فرمائی۔ مجلس واعظ ہو یا خانقاہ کی خلوت، مدرسہ کے اوقات درس و تدریس ہوں یا مسند تلقین و ارشاد، ہر جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد احیاء دین کے محور کے گرد گھومتی تھی۔ اسلام کی اس وقت کیا حالت تھی، اس کا اندازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ملفوظات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اسلام رو رہا ہے اور ان فاسقوں، بدنیتوں، گمراہوں، مکر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہیں، اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد مچا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں پے بہ پے گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد گری جاتی ہے۔ اے بشندگان زمین، آؤ، جو گر گیا ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں اور جو ڈھہ گیا ہے اس کو درست کرتے ہیں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی۔ اے سورج، اے چاند اور اے دن، تم سب آؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ نے لوگوں کو اس طرح بلایا، اے اہل بغداد، تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے، باتیں زیادہ ہیں اور کام کچھ بھی نہیں۔ جان لو کہ عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں، بلکہ وہ تمہارے خلاف حجت ہے۔ قول بلا عمل ایسا خزانہ ہے جو خرچ نہیں کیا جاتا، وہ محض دعویٰ ہے۔ گو دلیل کے بغیر وہ ایک ڈھانچہ ہے، روح کے بغیر۔ روح تو توحید اور اخلاص اور کتاب و سنت پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ تمہارے اعمال بے روح ہو چکے ہیں، غفلت چھوڑ دو اور آؤ خدا کی طرف پلٹو، اس کے احکام کی تعمیل کرو اور اس کے ممنوعات سے بچو۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آخری زمانہ ہے کہ نفاق کی گرم بازاری ہے اور میں اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین رہے ہیں۔ اس دور میں لوگ دولت کے پجاری بن گئے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بن گئے ہیں کہ ان کے دل میں گو سالے کی محبت رچ گئی تھی اور اس زمانہ کا گو سالہ درہم و دینار بن گئے ہیں۔ تجھ پر افسوس کہ تو اس دنیا کے بادشاہ سے جاہ و مال کا طالب بنا ہوا ہے، حالانکہ عنقریب وہ معزول ہو جائے گا یا مر جائے گا، اس کا مال اور ملک و جاہ سب جاتا رہے گا اور ایک ایسی قبر میں جا بسے گا جو تاریکی
تنہائی اور حشرات الارض کا گھر ہے۔ فانی بادشاہ پر مت بھروسہ کر، ورنہ تیری توقع نامراد رہے گی اور مدد منقطع ہو جائے گی۔ بھروسے کے لائق تو صرف ذات الہی ہے جو کائنات کی خالق ہے اور جس کو فنا نہیں۔ غرض آپ کی عدیم المثال جد و جہد نے مردہ دلوں کے لیے مسیحائی کا کام کیا اور لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا کی۔ آپ کا وجود مبارک ایک باد بہاری تھا جس نے دنیا اسلام میں ایمان اور روحانیت کی حیات نو پیدا کر دی۔ دین حق غالب ہو گیا اور باطل سرنگوں ہو گیا، اور یہی آپ کا وہ کارنامہ عظیم ہے جس کی بدولت آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ محی الدین کے لقب سے کیسے مشہور ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اپنا ایک عجیب مکاشفہ بیان فرمایا۔ ایک دن میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو راستے میں ایک بیمار اور خستہ حال شخص کو دیکھا جو ضعف اور لاغری کے سبب چلنے سے عاجز تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، اے شیخ، مجھ پر اپنی توجہ کر اور اپنے دم مسیحا نفس سے مجھے قوت عطا کر۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور پھر اس پر دم کیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی لاغری اور نکاہت یکلخت دور ہو گئی اور وہ تندرست و توانا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، عبد القادر، مجھے پہچانا؟ میں نے کہا، نہیں۔ وہ بولا، میں تمہارے نانا کا دین ہوں اور ضعف کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے سے مجھے حیات تازہ عطا کی ہے۔ تو محی الدین ہے اور اسلام کا مصلح اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس شخص کو چھوڑ کر بغداد کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک شخص ننگے پاؤں بھاگتا ہوا میرے پاس سے گزرا اور بلند آواز سے پکارا، سیدی محی الدین۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر دو گانہ ادا کیا۔ جو ہی میں نے سلام پھیرا، میرے چاروں طرف لوگ وہ جمع ہو گئے اور محی الدین کے فلک شگاف نعرے لگانے لگے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ یہ مکاشفہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حقیقت سے کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی محی الدین ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے غرضی، بے نفسی، درد مندی، اخلاص، خشیت الہی، پرتاثیر شخصیت، پر اثر کلام اور احیاء اسلام کی بے پناہ تڑپ کی بدولت دین حق کو حیات تازہ ملی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم الشان کارنامہ نصف نہار کے آفتاب کی طرح روشن ہے۔ راہ حق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محیر العقول خدمات دیکھ کر انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محی الدین ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں رہتا۔ دور حاضر کے مجدد دین سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس نے فتنہ پروری اور مادہ پرستی کے اس دور میں دین کو حیات نو بخشی اور عوام الناس کو دین اسلام کی حقیقی روح فقر سے روشناس کروایا، اور اس سلسلہ میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ فقر کا فیض جو پہلے خاص تک محدود تھا، عام مدد اللہ الاقدس نے اس فیض کو دنیا بھر میں عام فرما دیا۔ نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی اس فیض سے بھرپور بہرہور فرمایا۔ فروغ فقر اور دعوت اسم اللہ ذات کے لیے سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس نے تحریک دعوت فقر کے نام سے ایک منظم جماعت کی بنیاد رکھی، جس کے تحت مختلف شعبہ جات قائم فرمائے، جن میں سلطان الفقر پبلیکیشنز، سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن، شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، شعبہ سوشل میڈیا اور شعبہ اطلاعات و نشریات سر فہرست ہیں۔ تمام شعبہ جات سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی بے مثال قیادت میں دن رات انتھک محنت سے احیاء دین کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں۔ تحریک دعوت فقر عوام الناس کو دعوت دیتی ہے کہ معرفت الہی کے حصول اور دین حقیقی سے آگاہی کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس سے وابستہ ہوں اور اللہ کی اس جماعت سے منسلک ہو کر فروغ دین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔